بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ جو لفظ کانا ہے یہ مختلف طریقے سے کس طرح مختلف معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ سب سے پہلے تو یہ جان لیتے ہیں کہ کانا جو ہے یہ فعل ماضی واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، جس کا معنی ہوتا ہے وہ تھا، یعنی وہ ایک مذکر تھا، اور کانا وہ دو تھے، کانو وہ سب تھے، کانت وہ ایک مؤنث تھی، کانتا وہ دو مؤنث تھیں، کننا وہ سب مؤنث تھیں، کنتا تم تھے، کنتما تم دو تھے، کنتم تم سب تھے، کنتی تم ایک تھی، کنتما تم دو مؤنث تھیں، کنتنا تم سب مؤنث تھیں، کنتو میں تھا اور کننا ہم تھے۔ یہ تو ہوگی مختلف فارمز۔ اچھا، اب یہ جو کانا ہے اس کا عام معنی جو ہوتا ہے وہ تھا، یعنی یہ بمانی آتا ہے ماضی منقطع، یعنی گئی گزری بات یا ماضی جو گزر چکا ہو، یہ عام معنی ہے کانا کا۔ جیسے مثال ہے کہ وہ کانا فی المدینہ تھے 9 رجل، وہ اور شہر میں 9 آدمی تھے، تو یہاں یہ تھا تھے کے معنی میں آ رہا ہے، پاسٹ ٹینس سے، ماضی منقطع وہ ماضی جو گزر چکا ہے۔ لیکن کانا جو ہے وہ ہمیشہ ماضی کے معنی میں نہیں آتا، بلکہ کبھی کبھی یہ حال کا معنی بھی دیتا ہے۔ جیسے قرآن مجید میں ایک جگہ ہے کہ کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ۔ کنتم خیر امت، تم بہترین امت ہو، یہ نہیں کہ تم بہترین امت تھی، یہ نہیں۔ اب کنتم جو ہے یہ جمع مذکر حاضر کا صیغہ ہے، کانا کی ہی ایک فارم ہے، تو لیکن یہ یہاں پہ اس کا معنی جو ہے وہ ماضی نہیں آیا بلکہ حال میں ہے۔ تم بہترین امت ہو جو سب لوگوں کی رہنمائی کے لیے ظاہر کی گئی ہے، اور آگے ہے وَتَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ کہ تم بھلائی کا حکم دیتے ہو۔ یہ اب یہ جو تامرون ہے یہ بھی پریزنٹ کا صیغہ ہے۔ وَتَنْہَوْنَ عَنِ الْمُنْکَرِ اور برائی سے منع کرتے ہو۔ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ اور اللہ پر ایمان رکھتے ہو، تو یہاں کنتم جو ہے یہ پاسٹ یا ماضی کے معنی میں نہیں آیا۔ اسی طرح ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، بے شک نماز مومنوں پر مقررہ وقت کے حساب سے فرض ہے، یہ نہیں کہ فرض تھی۔ کانت جو ہے یہ پاسٹ ٹینس میں یہاں نہیں آیا بلکہ یہ پریزنٹ میں کے معنی دے رہا ہے۔ اس طرح کانا جو ہے وہ کبھی کبھی مستقبل کے معنی بھی دیتا ہے، جیسے قرآن مجید میں ایک جگہ ہے وہ یخافون یوما کانا شرہ مستطیرا، اور اس دن سے ڈرتے ہیں جس کی آفت ہر طرف پھیلی ہوئی ہوگی، یعنی قیامت والا دن ابھی آنا ہے، تو اس دن جب فیوچر میں یا جب ریزریکشن ہوگی اس وقت جو ہے وہ اس دن سے جو ڈرتے ہیں جب جزا و سزا ہوگی، حساب کتاب ہوگا، اس دن جس کی آفت جو ہے ہر طرف پھیلی ہوئی ہوگی، یہاں کانا جو ہے وہ مستقبل کے معنی دے رہا ہے۔ یہاں ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ جس کی آفت ہر طرف پھیلی تھی، یہ نہیں ہے، کیونکہ یہ خافونہ جو ہے یہ پریزنٹ کا صیغہ ہے، یعنی مضارع کا صیغہ ہے۔ اس طرح کانا جو ہے وہ ازل تا ابد کے معنی بھی دیتا ہے، خاص طور پہ اس وقت جب یہ اللہ تعالیٰ کی صفتوں کے ساتھ آتا ہے، جیسے ان اللہ کانا علیمن حکیمہ، بے شک اللہ علیم و حکیم ہے، یعنی اللہ علیم و حکیم تھا بھی، ہے بھی اور ہوگا بھی۔ تو یہاں جو کانا ہے یہ ماضی، حال اور مستقبل اس میں سب شامل ہے۔ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اللہ ابھی علیم اور حکیم ہے، پہلے نہیں تھا، یا پہلے تھا اب نہیں ہے، یا مستقبل میں نہیں ہوگا، ایسا نہیں۔ جہاں اللہ کی صفات آئیں گی وہاں کانا جو ہے اس کا معنی ازل تا ابد ہوگا، یعنی اللہ کا علم اور اس کی حکمت جو ہے وہ ازلی اور ابدی ہے، لیکن ترجمہ ہم اس کا یہی کہیں گے کہ ان اللہ کانا علیمن حکیمہ، کہ بے شک اللہ علیم و حکیم ہے۔ لیکن ہے کا مطلب یہ یہاں پہ یہ ہے کہ وہ تھا بھی، ہے بھی اور ہوگا بھی، ہر وقت ازل تا ابد۔ یہاں کسی خاص زمانے کی قید نہیں ہے۔ تو کانا کچھ مثالوں میں ہم نے دیکھا یہ ماضی کا معنی دے رہا ہے، کچھ میں یہ مستقبل کا معنی دے رہا ہے، کچھ میں حال کا معنی دے رہا ہے، اور کچھ میں ازل تا ابد یعنی ٹائم لیس جو ہے نا وہ ایک کسی چیز کے ہونے کا وہ معنی بھی دیتا ہے۔ اس طرح کانا سارا کے معنی بھی دیتا ہے، یعنی ہو جانے یا بن جانے کے معنی میں بھی، اور سارا کا بنیادی طور پر معنی ہوتا ہے کوئی تبدیلی یا کسی چینج کو ظاہر کرنا، یا بیکمنگ
کا مفہوم دینا. جیسے وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ کا معنی ہے وہ کافروں میں سے ہو گیا، یعنی کافر بن گیا، یعنی اس نے انکار کیا تو وہ کافر ہو گیا یا کافر بن گیا. یہاں یہ ترجمہ نہیں ہے کہ وہ کافر تھا، کیونکہ پیچھے اس سے آیت جو چلی آ رہی ہے اس میں یہ ہے کہ اس نے انکار کیا اور وہ پھر کافر ہو گیا. کانا من الکافرین، تو کانا جو ہے وہ سارا کے معنی بھی دے رہا ہے. تو کانا کے کانٹیکسٹ کے اعتبار سے مختلف آیات میں مختلف معنی ہے.